اچھا، تو کبھی سوچا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے آخر چل کیا رہا ہوتا ہے؟ دراصل انسانی تجربے کے پیچھے ایک بنیادی پیٹرن کام کرتا ہے، ایک ایسا سلسلہ جو ہماری پوری زندگی کو شکل دیتا ہے۔ چلیں آج ہم اسی طاقتور تسلسل کو ذرا کھول کر سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے دماغ کے اندر چل رہا ہے، یعنی ہماری سوچیں، ہمارے احساسات، وہ ہمارے ایکشنز یعنی ہمارے بیرونی اعمال میں کیسے بدل جاتا ہے؟ ان دونوں دنیاؤں کے بیچ میں پل کیا ہے؟ آئیے اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جواب حیرت انگیز طور پر بہت سیدھا سادہ ہے۔ یہ ایک نفسیاتی بہاؤ ہے، ایک زنجیر کی طرح جس کی 3 کڑیاں ہیں۔ ہر چیز ایک سوچ سے شروع ہوتی ہے، پھر وہ سوچ ایک جذبے کو جنم دیتی ہے، اور آخر میں وہ جذبہ ہمیں کسی عمل، کسی کام پر مجبور کر دیتا ہے۔ سوچ، پھر جذبہ اور پھر عمل۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس سلسلے کی پہلی اور سب سے اہم کڑی سے شروع کرتے ہیں، وہ جگہ جہاں سے ہر کہانی کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ ہے ہماری سوچ۔ سوچ دراصل ہے کیا؟ یہ ہمارے ذہن میں ہر وقت چلنے والا ایک تبصرہ ہے، ایک اندرونی مکالمہ۔ یہ وہ آواز ہے جو ہر چیز کو معنی دیتی ہے، ماضی کو یاد کرتی ہے، مستقبل کے منصوبے بناتی ہے۔ یہ ہر چیز کا خاموش، بالکل خاموش نقطۂ آغاز ہے۔ اور سب سے اہم بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ سارا عمل نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ ہمارے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے، لیکن یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ خاموش کارخانہ ہے جہاں ہمارے ہر عمل کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ لیکن ایک منٹ، ایک سوچ اپنے آپ میں تو بے جان ہوتی ہے نا؟ اسے حرکت میں لانے کے لیے توانائی کہاں سے ملتی ہے؟ تو بس یہیں پر اس سلسلے کی دوسری کڑی سامنے آتی ہے، اور وہ ہیں ہمارے جذبات۔ جذبات، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جسم کا ہماری سوچ پر ایک رد عمل ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب کوئی خیال صرف دماغ تک نہیں رہتا بلکہ ہمارے پورے وجود میں محسوس ہونے لگتا ہے۔ جیسے خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، غصے کی تپش محسوس ہوتی ہے، یا اداسی کا بوجھ کندھوں پر آ جاتا ہے۔ اور یہی بات سب سے دلچسپ ہے، جذبات صرف ایک احساس نہیں ہے، وہ ایک انجن ہے، وہ ایندھن ہے۔ سوچ اگر ایک گاڑی ہے تو جذبات اس کا پیٹرول ہیں۔ ان کے بغیر سوچ کہیں نہیں جا سکتی، وہ بس کھڑی رہتی ہے۔ تو جب خیال موجود ہو اور اسے جذبات کا ایندھن بھی مل جائے تو اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے، سفر شروع ہوتا ہے، اور یہی چیز ہمیں اس سلسلے کی آخری اور سب سے نظر آنے والی کڑی تک لے آتی ہے، یعنی ہمارے اعمال۔ عمل سیدھے لفظوں میں ہماری سوچ اور جذبے کا دنیا کے سامنے اظہار ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جسے دوسرے لوگ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہماری اندرونی دنیا بیرونی حقیقت سے آ کر ٹکراتی ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ ہمارے اعمال ایک برف کے تودے کی نوک کی طرح ہیں۔ جو کچھ سطح پر نظر آتا ہے نا، وہ تو بہت تھوڑا ہے۔ اصل کہانی تو سطح کے نیچے چھپے ہوئے خیالات اور گہرے جذبات کی ہوتی ہے جو اس عمل کو جنم دیتے ہیں۔ چلیں اب ان تینوں ٹکڑوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ طاقتور نفسیاتی ڈومینو ایفیکٹ اصل میں کام کیسے کرتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ذہن میں خیال کوندہ، پلک جھپکتے ہی اس خیال سے جڑا ایک جذبہ پورے جسم میں پھیل گیا، اور اس سے پہلے کہ ہم کچھ سمجھ پاتے، ہم اس جذبے کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی قدم اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ یہ ایک خودکار اور انتہائی تیز رفتار عمل ہے، سوچ، جذبہ، عمل۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت گہرے اور اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال ہمارے جذبات اور خیالات کا ہی نتیجہ ہیں، تو پھر اپنی زندگی میں کوئی حقیقی، کوئی بامانی تبدیلی لانے کے لیے ہمیں اس زنجیر کی کون سی کڑی کو پکڑنا ہوگا؟ سوچ کو، جذبے کو، یا عمل کو؟